رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب معراج کی شب میں گیا تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ عام طور پر یہی ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، یہ ترجمہ کیا یصلون کا، اور جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا وہ زیادہ تر مشہور ہو گیا ہے اور سارے لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ یصلون کا ترجمہ یہی ہو، یہ متعین ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں عربی میں، تو سارے لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ یصلون کا ترجمہ یہی ہو، یہ متعین ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں عربی میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دعا مانگ رہے ہیں۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں دعا مانگتے ہیں۔ یصلی کا مطلب ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز قیام، رکوع اور پھر سجدہ، یہ نماز دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعتوں کی نماز کی مطابقت کے ساتھ درست نہیں، یعنی ایسی ہی ان کی نمازیں نہیں تھی جیسے ہماری شریعت میں نماز ہے۔ تو لہذا یہ تصور قائم کر لینا کہ ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں وہ، یہ درست نہیں۔ یعنی یصلون کا جو ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے، علماء حضرات کرتے ہیں، اس میں لوگوں کی غلطی پائی جی غلطی ہے، وہاں سے ان کو غلط فہمی لگی ہے۔ اب یہ آج کے 14 سال کے نمونے کو دیکھ لیجئے، کہتا ہے علماء جو یہ ترجمہ کرتے وہ غلط ہے، اور آج تک یہی ترجمہ ہوتے آ رہا ہے۔ یعنی 1400 سال تک جتنوں نے یہ ترجمہ کیا یصلون یا یصلی کا ترجمہ نماز پڑھنا، وہ کہتے غلط ہے۔ ترجمہ صحیح کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، وہ بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے دعا کر رہے تھے، پڑا ہوا تھا جسم ان کا، نماز نہیں پڑھ رہے تھے، کیونکہ نماز ظاہر ہے نماز کے لیے جسم ماننا پڑے گا، اور جسم جب مانیں گے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ انبیاء کے جسم بھی سلامت ہے، روح بھی سلامت ہے، روح اور جسم ساتھ میں اور قبر میں وہ اپنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب اس کے انکار کے لیے کتنی دور کی کوڑی لائی، کہا کہ یصلون کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے، دعا کر رہے تھے۔ مولوی صاحب بحث اس پر نہیں ہے، چل ابھی تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی دعا ہی کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، زندہ تھے تبھی تو دعا کر رہے تھے نا۔ تو آپ کے عقیدہ تو یہاں بھی ڈگمگا رہا ہے، آپ کے عقیدے کو تو آپ یہاں بچا نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسے اٹکلے لائیں گے تو کل تم سے بڑا ایک ہوشیار آئیں گا اور پھر لغت لائیں گا عربی کی ڈکشنری، اور قرآن میں 72 جگہ آیا، 72 جگہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ واقیم الصلاۃ، واقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، اور اسی آیت کی بنیاد پر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ لغت کھولیں گا، لغت کھول کے کہیں گا دیکھیے صاحب سلو کے معنی، صلاح کے معنی، یہ سب اسی کے الفاظ ہیں، اسی کے مترادف الفاظ ہیں۔ واقیم الصلاۃ، صلاح کے معنی کیا ہوتے ہیں لغت میں؟ ایک معنی ہوتے ہیں، آپ ہنسوں گے، ایک معنی ہوتے کمر پر ہاتھ رکھ کے ناچنا۔ عربی لغت میں نماز جو جس کا ترجمہ ہمارے علماء نے نماز کیا، واقیم الصلاۃ، صلاح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کمر پہ ہاتھ رکھ کے ناچنا، رقص کرنا۔ ایک معنی ہوتے ہیں کمچی کو سیدھا کرنا، تیل لگا کر سیدھا کرنا، ٹیڑھی کمچی کو تیل لگا کر سیدھا کرنا۔ اور ایک معنی ہوتے ہیں نماز پڑھنا۔ تو 14 سال تک سب نے صلاح کے معنی، صلاۃ کے معنی کیا لیے؟ نماز پڑھنا۔ اب ایک ہوشیار ہے کہیں گے نہیں جی جناب وہ سب غلط کرتے تھے ترجمہ آج تک، میں عقل مند آیا ہوں اور عقل مند ہوں، میں نے اس کا ترجمہ جو ہے صاحب میں مانتا ہی نہیں کہ نماز ہے، بلکہ یہاں اللہ فرما رہا ہے واقیم الصلاۃ، اس کا مطلب قبر پر ہاتھ رکھ کر ناچو۔ اب سب کمر میں ہاتھ رکھ کے ناچ ہی رہے، کیوں؟ لغت میں ہے بھائی۔ ایک صاحب بیٹھے 5 وقت کمچی کو سیدھی کرتے بیٹھے، بھائی کیوں آپ یہ کمچیوں کو، یہ لکڑی کی کمچی اور یہ لکڑوں کے باسوں کو آپ سیدھا کیوں کرتے رہتے؟ کہا بھائی قرآن میں موجود ہے۔ بھائی قرآن میں تو واقیم الصلاۃ ہے، تو آپ نے سے کمچی کیسے مراد لے لی؟ وہ کہیں گے نہیں جناب اس سے مراد نماز نہیں ہے، کمچی کو سیدھا کرنا ہے۔ تو احمق کہیں گے کہ نہیں آپ؟ تو یہ دیکھیے ہر پورے 1400 سال کے جتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں ان سے ہٹ کر اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناتے ہیں،
اور 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب یار نماز پڑھنا مراد نہیں ہے، دعا کرنا مراد ہے. لیکن ملا جی بھول گئے حدیث میں ایک لفظ نے تمہاری اس بکواس کا جواب دے دیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ واہ ہوا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ سے کیا نام تھا وہ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، مررتو علی قبر موسیٰ، میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں دیکھا. اور قبر میں کیسے دیکھا؟ یصلی فی قبرہ، وہ صلی یعنی دعا کر رہے تھے. بلکہ اس سے پہلے ایک لفظ فرمایا واہ ہوا قائم، کھڑے تھے. تو کھڑے ہونے نے بتا دیا کہ وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، دعا نہیں کر رہے تھے جناب. تو یہ ان کا حال ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے مولوی صاحب جو ہے نا اسماعیل دہلوی صاحب گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی تقویۃ الایمان، اور تقویۃ الایمان میں انہوں نے لکھ کے مر گئے وہ کہ صاحب رسول اللہ اپنی قبر میں مر کر مٹی میں مل چکے ہیں. یہ اپنے ملا کی بات کو نبھا رہے ہیں. اور کیسے نبھا رہے ہیں یہ ایک مولوی کو اور سن لے. ان کا نام ہے فصیح الدین حیدرآبادی. ذرا سنیے. میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہوں گا آپ کے سامنے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے. جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے. پھر جب نبی زندہ نہیں ہے تو دوسرے امتی زندہ ہوں گے. تم تو ولیوں کو بھی زندہ مانتے ہو، تم تو انبیاء کو بھی زندہ مانتے ہو. یہ تو کہہ رہے کہ ہمارے نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے. اب کیوں زندہ نہیں ہے؟ اس پر ایک مولوی صاحب نے ایک اور عقل کی دلیل لائے. ان کے پاس حدیث نہیں ہے. دعویٰ کیا؟ یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ یہ جو باطل فرقہ ہے، یہ وہابیوں کا جو فرقہ ہے، دعوت یہ کرتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث پہ چلتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کو چھوڑ کر یہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے، عقل کی باتیں پیش کرتے ہیں. ان مولوی صاحب کو سنیے، توصیف الرحمان نام ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں. یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، جاؤ مانگو، ہر جگہ موجود ہیں. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں. اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں. چلے ٹھیک ہے. آج سے 3-4 سال پہلے میں پاکستان گیا تو لاہور کے اندر ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے دیکھے. بادشاہی مسجد میں اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا، کہا وہ چوری ہو گئی. اچھا جب نبی زندہ ہے، حاضر نادر ہے، جوتیاں یہاں کیوں پڑی ہیں؟ نبی زندہ ہے، حاضر نادر ہے، چلتے پھرتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، جوتیاں تمہارے پاس کیوں پڑی ہوئی؟ یہ پگڑی آپ کی آپ کے پاس کیوں پڑی ہے؟ یہ عصا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑا ہے؟ تو نبی کے پاس ہونا چاہیے. ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے، کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے. یہ جناب نے مذاق کیا اڑایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کہتے ہو آپ، موجود ہے، حاضر و ناظر ہے، دیکھتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، مانگو حضور سے قبر پر زندہ ہے. تو کہتے اگر زندہ ہے تو حضور کی جو جوتی ہے نالین پاک ہے سرکار کی، وہ بادشاہی مسجد پاکستان کی ہے، وہاں پہ رکھی ہوئی تھی، وہاں چوری ہو گئی. حضور کا عصا وہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ حضور کی جوتی وہاں کیوں رکھی ہے؟ پھر یہ چوری کیوں ہو گئی؟ اگر حضور زندہ ہے تو حضور کے پاس ہونی چاہیے. تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ زندہ نہیں ہے. یعنی کہ ایسی ہی دلیل ہے کہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. ان مولوی صاحب سے پوچھو کہ بھائی آپ اللہ کو زندہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تمہارا باپ بھی مانے گا. ایسے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں حی اور قیوم ہوں. آیت الکرسی میں کیا فرماتا ہے؟ الحی القیوم. وہی ذات ہے، اسی کی ذات ہے جو زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی دیتا ہے. تو اللہ بھی زندہ ہے. اب مسجد میں آپ گئے، آپ کا جوتا چوری ہو گیا تو کل آپ کہیں گے اللہ تیرے گھر میں چوری ہو گیا، تو زندہ ہے، تو حاضر ہے ناظر ہے، میرا جوتا کیسے چلا گیا؟ حرم میں چوری نہیں ہوتی صاحب. حرم میں جیب نہیں کاٹے، کہیں گے اللہ تیرا گھر ہے، تیرا حرم ہے، یہاں تو جیب کٹ گیا میرا. تو کہیں گے بھائی زندہ ہونے کا مطلب تھوڑی ہے کہ رکھوالی کرتے بیٹھے رہیں. یہ تو دنیا دارالعمل ہے. لوگوں نے مسجدوں میں بھی چوریاں کی، مسجدوں کو بھی ڈھایا، خانہ کعبہ کئی بار ڈھایا بھی گیا، خانہ کعبہ کے حجر اسود کو اکھاڑا بھی گیا. کئی واقعات ایسے، مدینہ اجاڑا گیا، مسجد نبی میں گھوڑے بھی باندھے گئے. دنیا بھر کے واقعات تاریخ میں گزرے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ بے اختیار ہے، قدرت نہیں رکھتا، اللہ حاضر نہیں ہے، ناظر نہیں ہے، یا رب تبارک و تعالیٰ جو ہے زندہ نہیں ہے. معاذ اللہ اس سے ثابت ہوتا نہیں.
تو تم کو نبی کو اگر مردہ ڈکلیئر کرنا ہے تو اگر تم واقعی سچے ہو اور اپنی امی کا دودھ نوش کیا ہے تو حدیث لاؤ نا کہ کسی حدیث میں نبی نے کہا ہو کہ نبی انبیاء مر کر مٹی ہو چکے ہیں، میں بھی اپنی قبر میں مرنے کے بعد زندہ نہیں رہوں گا. ایسی حدیث لاؤ بھائی. عقل کے گھوڑے کیوں لاتے ہو؟ تو لاتے عقل کے گھوڑے. دعویٰ ہے بھائی اسلام پر چلتے ہیں ہم، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. اب یہ مولوی صاحب الٹا ہم پہ فتویٰ لگا رہے ہیں. معراج ربانی صاحب کو سنیے، ان کا نام ہے مولانا معراج ربانی. اللہ کے نبی مر گئے، اللہ کے نبی مر گئے، قبر اللہ کے نبی بولو. اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں. عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں. علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں. فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بولو. جو زندہ مانے وہ کافر ہے، جو زندہ مانے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے. اب دو باتیں دیکھیے، جو نبی کو زندہ مانے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں ہم کسی کو تو برا بولتے ہی نہیں. یہ پوری سنیوں کو کافر کے فتوے ٹھوکے جا رہے ہیں، لیکن اتنے سائی سودے کہ ہم تو بولتے ہی نہیں. ہم تو کسی کو کچھ بولتے ہی نہیں، ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. ارے شرم آنی چاہیے، بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے. دلیل کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مر کر مٹی مر گئے، ختم ہو گئے قبر میں، اپنی حضور زندہ نہیں ہے. حضور قبر میں زندہ نہیں ہے تو بھی کیا ہے؟ مٹی ہے، ختم، کچھ بھی نہیں ہے قبر میں. اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ خبیث کہتا ہے ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے، حضرت عمر کا ہے. کوئی حدیث پیش کی تو نہیں کہ ابو بکر نے کہا ہو کہ نبی مر گئے، مٹی ہو گئے. حضرت عمر کا بلکہ حدیثوں میں کیا آتا ہے، روایتوں میں کیا آتا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا، اس کو بہت سارے علماء نے لکھا، کئی حوالے میرے پاس، کہ جب ابو بکر صدیق کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت علی کو آپ نے بلایا. ایک روایت میں آیا حضرت عمر کو بلایا، کہا کہ میری آخری وصیت اور نصیحت یہ ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ مجھے رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جائے. تو علی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے غسل دینا، آپ ہی میری نماز جنازہ پڑھانا، اور اس کے بعد رسول کے روضے پر میرے جنازے کو لے جانا اور حضور سے اجازت طلب کر لینا. اگر حضور اجازت دے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کرنا، حضور اجازت نہ دے تو پھر جنت البقیع عام قبرستان میں دفن کر دینا. مولا علی خود اس حدیث کے راوی کہتے ہیں ہم نے غسل دیا، نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ رسول کے روضے پر لائے. سرکار کے روضے کا دروازہ بند تھا، ہم نے دروازے کو نہیں کھولا، دروازے کے باہر سے ہی عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کا رفیق گار، آپ کا عزیز ترین محبوب صحابی ابو بکر ہے، آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے، حضور اجازت ہے یا نہیں؟ راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کی قبر مبارک کا دروازہ خود بخود کھلا اور قبر مبارک سے آواز آئی اور رفیق کو رفیق سے ملا دو. ابو بکر کا تو یہ عقیدہ تھا کہ حضور زندہ ہے، اس لیے تو اجازت مانگ رہے ہیں، اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اجازت لینا، کیونکہ میں جانتا ہوں حضور زندہ ہے، سنتے بھی ہیں، اجازت دینے پر قدرت بھی رکھتے ہیں. چلو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ صاحب یہ حدیث کو ہم نہیں مانتے. چلو یہ صحیح حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب. 5-6 حدیث کی جو صحیح کتاب ہے اس کو سیاح ستہ کہا جاتا ہے. قرآن کے بعد 6 حدیث کی کتابیں جو سب سے معتبر مانی جاتی ہیں، اس میں پہلی بخاری، دوسری مسلم، تیسری ابو داؤد، چوتھی ترمذی، پانچویں سنن نسائی، چھٹی ابن ماجہ. یہ ابن ماجہ ہے. کتاب الجنائز، اب باب ذکر وفاتہ و دفنہ، حدیث نمبر 1637، حدیث نمبر سنن ابن ماجہ کا 1637. عن ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو دردہ سے روایت ہے، ابو دردہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ. حضور نے کہا لوگوں جمعے کے دن مجھ پر خوب خوب درود شریف پڑھا کرو. کیوں جو درود جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ پڑھو؟ روزانہ تو پڑھنا ہی چاہیے، ایسا نہیں کہ روز مت پڑھو صرف جمعے کو پڑھو، نہیں، جمعے پر کثرت سے پڑھو. حضور کہتے اکثر الصلاۃ، مجھ پہ زیادہ درود بھیجو. کیوں؟ فإنہ مشہود تشہد الملائکہ، اس لیے کہ جمعے کا وہ دن ہے کہ اس دن سب سے زیادہ فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. روزانہ کتنے فرشتے آتے ہیں حضور کی قبر پہ پتہ ہے آپ کو؟